والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور آج اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے بنی اسرائیل کے مختلف واقعات آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں، جیسے کہ ان پہ من سلوا کا نازل ہونا، کبھی ان کے توبہ کا تذکرہ، کبھی ان کے انبیاء کی مخالفت کا تذکرہ، کبھی ان کے گناہ کرنا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنے کا مطالبہ کرنا۔ یہ تمام واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو پتھروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات کو دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے نبی کی مخالفت سے باز نہ آئے اور عبرت حاصل نہ کی۔ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے باپ داداؤں نے تو سارے واقعات سنے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود تم حق پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حق قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ؟ پتھر سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی دھاتیں ہیں، مثال کے طور پر لوہا ہے، اسٹیل ہے، پیتل ہے، سلور ہے، یہ کتنی سخت ہوتی ہیں، مگر آگ میں جانے کے بعد یہ اپنی ہیت کو بدل لیتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ جس سانچے میں چاہے ڈھالنا چاہے ان کو بولیے ڈھال لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اب لوہے کے اوزار، تانبے اور سلور اور پیتل کے برتن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک دھات میں ڈھال کر ان کو نرم کرتے ہیں، مختلف شیپ میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن پتھر ایک ایسا ہے، اس کو آگ میں ڈالے تو یہ کسی شیپ میں ڈھلتا بولیے نہیں ہے، ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، یعنی کہ آگ کا اثر پتھر پہ نہیں ہوتا۔ تو اب بیان کیا جا رہا ہے یہودیوں کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تم حق قبول کرتے ہی نہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ۔ اور فرمایا گیا اس کے بعد او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور بے شک بعض پتھروں سے تو دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی 3 اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ کتنی؟ 3۔ پہلی کون سی ہے؟ ایک تو وہ جس سے دریا پھوٹ جاتے ہیں، پتھروں سے دریا پھوٹ جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس سے چشمے نکل آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ دریا پھوٹتے بھی آپ نے دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پتھر پر، اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ اور آپ ملک پاکستان کے مختلف علاقے میں جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے چشمے بہہ رہے ہیں، پہاڑوں سے چشمے بہہ رہے ہیں، اور بعض خوف خدا سے گر جاتے ہیں۔ صوفیہ نے ایک بات اور کہی، وہ کہتے ہیں انسان تو تیرے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ خوف خدا سے تیری آنکھ بہتی ہی نہیں۔ ان چشموں کو دیکھ، یہ خوف خدا سے بہہ رہے ہیں، یہ پانی نہ دیکھ، اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھ کہ خوف خدا سے یہ بہہ رہے ہیں۔ اور انسان اگر تیری آنکھ اللہ کے خوف سے نہ بہے تو پھر تیرا دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اور یہ خوف خدا سے آنسو نکلنا بڑا کمال ہوتا ہے، انسان کو نیچے سے اٹھا کر
बुलंदियों पे बोलिए पहुंचा देता है। अगर खौफ खुदा से एक आंसू सिर्फ महज अल्लाह के खौफ से सच्ची तौबा करते हुए खशियत से एक आंसू निकल आए और वो पलकों को गीला कर दे, बह जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस चेहरे पर जहन्नुम की आग को हराम फरमा देता है। एक आंसू कितना? मक्खी के सर के बराबर वो चेहरे पे आ जाए, इसलिए पूछना नहीं चाहिए, बहने दो, जितना गीला हो जाए, इसलिए कि ये आंसू आम नहीं है, खास है, क्योंकि रब की मोहब्बत में जो आ रहे हैं इसलिए खास है। तो लिहाजा हमें कोई चीज ना मिले हम रोते हैं, नुकसान हो जाए तब भी हमारी आंखें बोलिए बह जाती हैं, लेकिन क्या ही मजा हो, न किसी नुकसान का अंदेशा हो न कोई और वजह हो, बल्कि अल्लाह के खौफ से रोए, तो वो रोना भी जो है बड़ा कमाल का रोना होता है। हज़रात मोहतरम, एक बात और मालूम हुई कि इन पत्थरों में अल्लाह तबारक व तआला ने तासीर रखी है। क्या रखी है जी? तासीर रखी है। इनमें इदराक है, पहचान लेते हैं, खशियत का इदराक भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया, वलौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल हो जाता तो अल्लाह के खौफ से पहाड़ पाश पाश रेजा रेजा हो जाता, खशियत की वजह से। और वो वाक़या बुखारी मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम चश्मे में गए नहाने के लिए और आपने अपने कपड़े उतारे, पत्थर पर रख दिए और पत्थर आपके कपड़ों को लेके भाग रहा था, चल रहा था। उसका वाक़या कभी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करेंगे अपने ही वक्त पर। तो पत्थरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या रखा है? बोलिए इदराक रखा है, समझ रखी है। इसलिए मेरे करीम आका ने शाह फरमाया, मुस्लिम के अंदर हदीस वाक़ा मौजूद है, हज़रत जाबिर बिन सब्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, मक्के में एक पत्थर था जिसको मैं जानता हूं, जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझको सलाम किया करता था। हुजूर क्या फरमा रहे? मैं एक ऐसे पत्थर को जानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर सलाम किया करता था। और बुखारी में हदीस मार्का मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, और पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। बताइए पत्थरों में मोहब्बत कैसे हो सकती है? उनमें इदराक है, जान है, पहचान है, तभी तो मोहब्बत कर रहा है। और मोहब्बत का ताल्लुक जिंदगी से होता है और समझ के साथ होता है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका, जब आप ओह पहाड़ में तशरीफ ले गए और पहाड़ हिल रहा था, जलजला आ गया, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ठोकर मारी और फरमाया, ए ओ पहाड़ ठहर जा, क्या तुझे खबर नहीं तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद मौजूद हैं। तो ओह पहाड़ का जलजला बोली खत्म हो गया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, कितना वकार रखती है अल्लाह अकबर एड़िया। और दूसरी हदीस मार्का नबी पाक अलैहिस्सलाम शाह फरमाते, अब जो हाजी यहां मौजूद हैं उनके लिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, हजर अस्वद, हजर अस्वद रुकन यमानी, ये इस हाल में आएंगे, इनकी दो आंखें होंगी, इनकी जबान होगी, इनके दो होंठ होंगे, और जिसने इनकी पूरी ताजीम की होगी ये उनके हक में गवाही देंगे, गवाही देंगे। इसी तरह हजर अस्वद के बारे में भी हदीस मौजूद है कि हजर अस्वद भी अपने चूमने वालों की गवाही देगा, चूमने वालों की, उसका नाम भी लेगा, उसके बाप का नाम भी लेगा, गवाही देगा। पत्थर है, लेकिन ये पत्थर मामूली नहीं है, खाने काबा में लगा हुआ है। जब निस्बत उससे होती है तो उसकी बोलिए हियत, उसकी अजमत बदल जाती है। अब एक छोटी सी मिसाल, फिर आगे। एक पत्थर वो है जो रोड पे लगा हुआ है, आप जूतियों के साथ चलते हैं। एक पत्थर मस्जिद में लगा हुआ है, आप इस पे पेशानी रखते हैं। है दोनों ही पत्थर, है दोनों ही बोलिए पत्थर है, लेकिन क्या हुआ, एक वहां लगा हुआ है,
ایک مسجد میں لگا ہوا ہے، جو مسجد میں لگا ہوا ہے اس پہ چپل نہیں رکھتے، اس پر پیشانیاں رکھتے ہیں، بظاہر تو پتھر ہی ہے نا۔ حضرات محترم، اگلی حدیث مبارکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجموعہ زوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا نا، ہم کسی درخت یا کسی پتھر کے سامنے سے گزرتے تو جانتے پتھر کیا کہتا؟ پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر حضور پہ سلام پڑھ رہا ہے، درخت حضور پہ سلام پڑھ رہا ہے، تو پھر سوچئے ذرا، پتھر اور درخت تو حضور کو پیشانے، ان پہ درود و سلام پڑھے اور انسان نہ پڑھے، تو پھر پتھر بہتا ہوا کہ انسان ہے جی؟ پتھر۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھر سے بھی زیادہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، پہلے آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ شاہ فرماتے، پھر ایک ممبر تیار کر دیا، حضور اس ممبر پہ بیٹھ گئے۔ جب ممبر پہ بیٹھے نا، خطبہ شاہ فرمایا آپ نے جمعے کا، وہ ممبر رونے لگا، بلک بلک کے رو رہا ہے۔ بھئی کیوں رو رہا ہے؟ حضور کی جدائی میں رو رہا ہے۔ پہلے حضور کا جسم انور تو اس سے لگ رہا تھا نا، لیکن اب دوری ہو گئی تو رو رہا ہے۔ حدیث میں لفظ ہے وہ اس طرح چیخے مار کے رونے لگا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے۔ تو ممبر بھی حضور سے، وہ ٹھیلے کا درخت بھی جسے اس طرح حنانہ کہتے ہیں، وہ بھی حضور کی محبت میں رو رہا تھا، پیار جو کرتا تھا حضور سے۔ ایک روایت میں آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا، شفقت دی، چپ ہو گیا، فرمایا اے اس طرح حنانہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے تر و تازہ کر دوں، اور تو چاہے تو جنت میں لگا دوں، اور تیرا پھل صالحین کھائیں۔ اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولیے، عقیدہ کیا ہے؟ قرآن سنت والا بتا رہا ہوں۔ حضور کو اختیار ہے، فرما رہے جنت میں گاڑ دوں، تو جنت میں وہ گاڑتا ہے جس کی جنت زمین ہو۔ ہم کسی کی زمین میں کچھ گاڑ نہیں بوڑے سکتے نہیں۔ نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی کسی کی دیوار میں کیل نہ ٹھوکے، کیونکہ دیوار کا مالک وہ نہیں، دیوار کا وہ مالک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تجھے اگا دوں، تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی آپ کو عطا فرما دی ہے، جس کو چاہے آپ جنت بھی عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور پتھروں کو ادراک دیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اتنے واقعات، اتنی احادیث، اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا کہیں گے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ، اتنے دلائل سننے کے بعد تم مانتے نہیں ہو۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔